We will now begin our session, Ismat Chughtai, Challenging the Conventions. I would like to request our panelists, Zahida Hina, Intizar Hussain, Ali Madi Hashmi, and Arfa Sayyida Zahra to take their places on stage. I'd like to take this opportunity to introduce our moderator for this session, Dr. Ali Madi Hashmi. He's a psychiatrist, writer, and translator. His essays about mental health, literature, poetry, and history have been published in scientific journals, magazines, newspapers, and literary journals in Pakistan, India, and the United States. He is currently working on a biography of Faiz Ahmed Faiz. Before we start the session, as we have been doing all day, I would like for us to observe a minute's silence for Sabine Mahmoud, T2F director and peace activist. After the moment of silence, I will hand it over to you to begin the session. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Can everyone hear me in the back? پیچھے آواز ٹھیک آ رہی؟ ابھی ہماری جو نوجوان دوست ہیں جنہوں نے ہم سب کا تعارف کروایا ہے انہوں نے کچھ ذکر اس طرح سے شروع کیا کہ آج اس سارے فیسٹیول پہ کچھ اداسی کی کیفیت ہے. ہیلو جی. کل رات جو سانحہ ہوا کراچی میں اس کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھیں. پاکستان کے سبھی شہروں میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے 8-10 سال میں ہم سب لوگوں کو اس چیز کی ہم سب لوگ اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں. صبح جب مجھے خبر ملی تو فیض صاحب کا ایک قطعہ یاد آیا, اگر آپ کی اجازت ہو. انہوں نے کہا تھا, اور یہ 40-50 سال پہلے انہوں نے کہا تھا, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب بھی یہ چیزیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں. کہا تھا انہوں نے, تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن, جو تیری عارض گل رنگ کو بینار کریں. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, کتنے آنسو تیری صحراؤں کو گلزار کریں. بہرحال اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آج کا ٹائٹل, ہمارے سیشن کا ٹائٹل ہے چیلنجنگ دا کنونشنز, اسمت چغتائی. 2015 اسمت آپا کا 7 سالہ جشن ولادت ہے. صبح بات ہو رہی تھی, انتظار صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ شاید سرکاری سطح پہ اسمت آپا کے اس 7 سالہ جشن ولادت کو اتنی گرم جوشی سے نہیں منایا جا رہا اب تک جیسا کہ ان کا حق ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس چیز کو ہم اسمت آپا کی کہانیوں کو اور ان کے کام کو اور ان کی شخصیت کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے. ایک تو ہمارا یہ سیشن آپ کے سامنے ہے جس میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. آج سے کچھ 2 مہینے پہلے لاہور لٹریچر فیسٹیول میں بھی ہم نے ان کی یاد میں ایک سیشن کیا تھا, بہت مقبول رہا تھا, بہت لوگ آئے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسمت آپا کو یاد نہیں کر رہے, ان کے کام کو یاد نہیں کر رہے. حال البتہ یہ ضرور ہے کہ شاید اتنی پذیرائی ان کو نہیں مل رہی جتنی منٹو صاحب کو یا فیض صاحب کو ان کے 7 سالہ جشن ولادت ملی تھی. اور ہماری امید یہ ہے ایسے سیشنز کر کے کہ سرکاری سطح پر بھی اسمت آپا کو وہ پذیرائی ان کو وہ ویلکم دیا جائے گا ان کے 7 سالہ جشن ولادت پہ جو ان کا حق ہے. ایسا کیوں ہے؟ شاید کہ سرکاری حلقوں میں وہ بات نہیں ہو رہی, اس کی بات ابھی کریں گے. اسمت آپا کی شخصیت کا ایک اپنا ایک طریقہ تھا, اپنا ایک طرز تھا. پہلے اپنے پینلسٹ کا میں مختصر سے تعارف کروا دیتا ہوں. میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے اتنی بڑی شخصیات کا تعارف کروانے کی, لیکن بہرحال میری بائیں طرف انتظار حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تعارف
میں ان کا تعارف کرواؤں یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, صحافی بھی رہے ہیں. انتظار صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے صحیح معنوں میں کہ یہ اردو ادب کی ایک لیونگ لیجنڈ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. انتظار صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا بیٹھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹریٹ کیا تھا انٹلیکچوئل ہسٹری میں یونیورسٹی آف ہوائی سے. مدرس ہیں, اسکالر ہیں, ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر ہیں. ہمارے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق یہ ہے کہ ہمارے فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور ہمارا جو فیض صاحب کی یاد میں چھوٹا سا میوزیم ہے فیض گھر کے نام سے, وہاں پہ یہ باقاعدگی سے آتی ہیں, فیض صاحب کی شاعری پہ باقاعدگی سے بات کرتی ہیں. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا. ان کے ساتھ زاہدہ حنا صاحبہ بیٹھی ہیں, کالمنسٹ ہیں, ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں. ان کے جو افسانے اور ناولز ہیں ان کے تراجم 10 سے زیادہ بین الاقوامی زبانوں میں ہو چکے ہیں. اردو کے علاوہ ہندی میں بھی لکھتی ہیں. زاہدہ آپس سے آج پہلی بار میری ملاقات ہوئی. میں نے اسے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیج پہ پہلی بار ملاقات ہو, لیکن پہلی ملاقات ہو گئی تھی, ہم نے تھوڑی سی تیاری کر لی. زاہدہ حنا صاحبہ. مجھے کہا یہ گیا ہے کہ ہم تقریباً 40-45 منٹ بات کریں گے عصمت آپا کے بارے میں. اس کے بعد کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا جس میں ہماری امید ہوگی کہ آپ لوگ بھی کچھ سوال کریں گے, اس بارے میں ڈسکشن کریں گے. تو شروعات انتظار صاحب سے کر لیتے ہیں. انتظار صاحب, آپ سے تھوڑی سی میں نے اس بارے میں بات کرنی تھی. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے عصمت آپا کو جانا ہے, پڑھا بھی ہوگا. اس حوالے سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان کا کام جو ان کی جو افسانہ نگاری ہے اس کا اردو ادب میں کیا مقام ہے؟ تھوڑا سا تعارفی بات کر لیتے ہیں. جناب, وہ اردو ادب میں ان کا مقام اس طریقے سے ہے کہ ہمارے نئے ادب کی روایت جو 30s میں شروع ہوئی تھی, تیسری دہائی میں, تو اس میں نامور جو بہت شاعری کے حساب سے تو نام آتے ہیں راشد, فیض, میرا جی, یہ 3 بڑے تھے. اور اس پورے عہد میں جو ایک خاتون بھی ہے جو بلکہ 4 ناول نگار, 4 افسانہ نگار جو ہیں بگ فورس مانے گئے تھے کہ کرشن چندر, بیدی, عصمت, منٹو. تو آپ یوں سمجھیے کہ چوٹی کے جو لکھنے والے ہیں اس پورے عہد کے, تو ان میں ایک نسوانی آواز ہے اور وہ اس وقت ستائش کی ہے. اور پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نئی شاعری کا زیادہ دور تھا اس وقت, یا ترقی پسند شاعری کا. خاتون ابھی ادب میں, ہمارے نئے ادب میں شامل نہیں تھی. پہلے کا جو دور ہے اس میں تو ناول نگار کے طور پر خواتین نظر آتی ہیں, مگر اس دور میں یہ افسانہ فکشن کا جو زمانہ ہے تو اس میں پہلا بڑا نام جو آیا وہ تو انگارے کے ساتھ رخصت ہو گئیں اپنے ڈاکٹر رشید جہاں, اور اس کے بعد وہ ایکٹیوسٹ بن گئیں, تو افسانہ پیچھے رہ گیا ان کے یہاں. تو جو بڑا نام آیا تو وہ اس وقت چوتھائی کا تھا. اور پھر یہ کہ اس میں اردو زبان کے حساب سے دیکھیں تو نسوانی لہجہ جو ہے اردو میں, بلکہ ایک نقاد کا مجھے بیان یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب میں زبان کی محافظ عورت ہوتی ہے. اب اس حساب سے دیکھیں تو اس پورے عہد میں جو زبان کا معاملہ ہے اس میں اس وقت ستائی جو ہے ہمارے لیے مستند حیثیت رکھتی ہیں, بالخصوص نسوانی لہجے کے حساب سے. اچھا, ایک ناول جو ہے ان کا ٹیڑھی لکیر, اس کے بارے میں محمد حسن عسکری کا ایک بیان ہے کہ اس کے 50 صفحے ایسے ہیں, اس میں ایسی نثر ہے کہ اردو نثر کی پوری تاریخ میں ایسی نثر آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ نثر نگار ہمارے بڑے پہلے گزر چکے ہیں, تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ایک نقاد کہہ رہا ہے اور جو زبان و بیان سے پوری طریقے سے واقف ہے کہ اس کے 50 صفحے ایسے ہیں کہ وہ اردو نثر کی تاریخ میں بے مثال ہیں. اور چونکہ اب یہ جو 3 افسانہ نگار تھے جن کا ہم نے بیدی, منٹو, کرشن چندر, تو وہ
उनसे हटकर जो अपने इसमत चगताई हैं, तो इनके यहाँ निस्वानी लहजा अपना बहुत मंझ कर आया, बहुत बढ़ कर आया। उनके किरदार भी ज़्यादातर इसी किस्म के हैं, और जो उनका बहुत बदनाम अफसाना है वो भी इसी हिसाब से है। तो ये उनका मकाम है। और फिर जुर्रत रिंदाना जो है कि किसी खातून ने अभी तक इस तरीके से जिस जुर्रत का मुजाहरा उन्होंने अपने अफसानों में किया, तो उसके बाद भी आपको बहुत देर के बाद ऐसी कोई खातून आपको नज़र आएगी जिसने इतनी जुर्रत के साथ अलानिया बात की हो। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा बदनाम हुए उनमें मंटो के साथ जो उसी चक्कर का नाम जो था, जो उतना ही बदनाम हुआ जितना मंटो, वो इसमत चगताई थी। बल्कि इसमत चगताई ज़्यादा बदनाम इस हिसाब से हुई कि हमारा तो क़दामत पसंद मुआशरा था, और बिलखुसूस यूपी में जितनी सख्त अक़दार थी और पर्दा और ये वो, तो वो कहते हैं कि एक शरीफजादी ऐसे अफसाने लिख रही है, तो इसमत पर उतने ही इल्ज़ामात आए एक अफसाने की बिना पर जितने मंटो पर आए थे। तो ये उनका मकाम है, आप देख लीजिए। बहुत अच्छे। डॉक्टर साहबा, आपने मुझसे पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले कहा कि आप इसमत आपा की कुछ रीडिंग्स पढ़ना चाहती हैं। वो अगर अगले राउंड में कर लें, उससे पहले आप अगर हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि इसमत आपा की जो कहानियाँ हैं, जो उनका काम है, उसका आप पे क्या असर रहा और आप उनको किस तरह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया अली। मैं सबसे पहले तो अमीना सैयद को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसमत पर जो सेशन कराया वो उर्दू में है। लाहौर के लिटरेचर फेस्टिवल में सितम ये था कि इसमत चगताई का सेशन हो और वो अंग्रेज़ी में हो। जिसकी पहचान उसकी ज़बान, उसका एक एक लफ्ज़, उसकी काट, उसकी चुभन, और उस पर जो गुफ्तगू की जाए वो अंग्रेज़ी में की जाए, और जो इक़्तिबास पढ़ा जाए वो भी अंग्रेज़ी में पढ़ा जाए। तो पहला तो हमने उनका मकाम ये साबित कर दिया। पहला तो हमने उनका मकाम ये साबित किया कि हम उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं, इसमत के लहजे से वाकिफ़ नहीं, इसमत की काट से वाकिफ़ नहीं, इसमत तंज़ के जिस दर्जे पर पहुँच के तंज़ करती हैं हम उससे वाकिफ़ नहीं। जो इसमत की सबसे बड़ी बहादुरी है और जो मैंने इसमत से सीखा, वो औरत होने पर फ़ख्र करना सीखा। इसमत ने मुझे सिखाया कि औरत होने के बावजूद भी फ़ख्र किया जा सकता है। इसमत का निशाना हिंदुस्तान के ज़वाल पज़ीर मुसलमानों की माशरत है, और ज़वाल पज़ीर माशरत में एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि केक तो नहीं रहता मगर उसकी आराइश बहुत अच्छी होती है, और हम आराइश पे जान देते हैं। हमें इससे गरज नहीं होती कि अंदर जौहर है या नहीं है। इसमत ने ये पर्दे खोल दिए। पर्दे तो मंटो ने भी खोले, लेकिन सोचा ये जाता है कि मर्द चूंकि पर्दा रखता ही नहीं इसलिए वो खोलेगा क्या। औरत से ये तवक्को है कि वो पर्दा उठा देगी तो वो बड़ी नाजायज़ बात होगी। बल्कि उनके लिए यहाँ तक कहा गया कि बहुत बेहया लिखने वाली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग वो कह रहे थे जो बहुत खुद हयादार थे और उसमें वो मानी ढूंढ रहे थे जो इसमत ने नहीं लिखे। दरअसल अब कहानी को पढ़ने वाला हमेशा कहानी में से वो पढ़ता है उसे जो अच्छा लगता है। लोगों ने ये सोचा कि इसमत के अफसाने जिनसी मालूमात की किताबें, तिब की किताबों में ज़रूरतन जिन्स की मालूमात होती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अफसाने में भी इसको ढूंढा जाए। तो दरअसल एक लज्जतियत परस्ती हमारे यहाँ अभी तक है और बढ़ती जाती है। बल्कि अफसोस और सद अफसोस मातम का मकाम ये है कि मज़हब के नाम पर लज्जतियत बढ़ती जाती है। ताज़ा तरीन फतवा ये आया है कि शौहर अपनी बीवियों का गोश्त खा सकते, और ये मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का फतवा है कि शौहर अपनी बीवियों का गोश्त खा सकते हैं, चाहें तो टुकड़ों में और चाहें तो एक दफ़ा। इसमत का कसूर ये था, इसमत का कसूर ये था कि उसने कहा कि इस्तारे में
اس तारे में तो मर्द औरतों का गोश्त जब से तारीख़ है तब से खा रहे हैं। मौलाना ने पहली दफ़ा हलाल किया है। ये जो एक मसला हमारे, और ये याद रखिएगा कि ज़वाल के माशरों में नेकी की कली फुंदने बहुत लगाए जाते हैं। जब माशरा कवी होता है तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं नेक हूँ, खैर के मानी पहचानता हूँ या कुछ। जब नहीं होता है तो आपको बार बार ये बताना होता है, और यही इल्ज़ाम अदब पर आया। जब इंतज़ार साहब उनकी अदबी नज़रियात पर बात कर रहे थे तो मेरे पास एक छोटी सी तहरीर है इस्मत की, जो उन्होंने अदब के मामले पर मैं लिखी थी। आपकी इजाज़त हो तो पढ़ सकते हो। तारीख़ और अदब साथ साथ रहे हैं और रहेंगे। इक़्तिसादियात को भी अदब से जुदा नहीं किया जा सकता। ख़ास सियासी मजबूरियाँ अदब को सियासत से दूर रखें, फिर भी दबा छुपा रंग फूट ही निकलेगा। इस नए अदब से पहले रूमान और मिज़ाह का ज़ोर था। पितरस, अज़ीम बेग, रशीद अहमद, शौकत थानवी, इम्तियाज़ अली ताज, फ़रहतुल्लाह बेग, सभी तो कम बेश एक ही सा लिखते थे। ज़रा गौर से पढ़िए, वही बीवी के मज़ालिम, दोस्तों की खुश मज़ाकियाँ, घरेलू झगड़े, सब के सब एक ही बात बार बार लिखते थे। हाँ, ये बात और थी कि सबका रंग जुदा था। और नए अदीब क्या लिख रहे हैं? जिनसी उलझने, अमीर व गरीब के झगड़े, ज़िंदगी से जंग और जुमला दुनिया की तलखियाँ, ये तो हमेशा ही होता है। फिर नए अदीबों से क्यों शिकायत है कि वो सब एक रंग में रंगे हुए हैं? किस कदर फजूल नुक्स है। अरे साहब, मलेरिया फैलता है तो सबको कौनेन ही देते हैं। दुख दर्द में सब इंसान एक ही तरह रोते हैं। कोई गाना तो नहीं हो रहा जो सुर ताल में हो। पुराना अदब भी ज़िंदगी की तस्वीर थी और नया अदब भी। ये माना कि जब पुराना अदब लिखा गया तो ये दुनिया इतनी गंदी और उरियां नहीं थी। और अब आप जिधर नज़र उठाकर देखिए, दुनिया नंगी, भूखी, चोर, उचक्की और मक्कार नज़र आती है। नए अदीब क्या करें? आँखों पर पट्टी बांधकर गुल बकावली और मसनवी गुलजार नसीम लिखने लगे? फसाने आज़ाद और मजाकिया कहानियाँ लिखते जाएं? नए अदीब ज़्यादातर नंगे, भूखे और हसास हैं। दिलो दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं और ज़रा सी चोट से ये भिन्ना उठते हैं। इनके भयानक ख्वाब, जिनकी और भी भयानक ताबीरें, ये हमारी दुनिया का नक्शा है। बुरा है या अच्छा, ये फ़ैसला आइंदा पौध के हाथ में है कि वो उसे सीने से लगाए या ठुकराए। आप एक बात साबित होती जाती है कि इंतहाई नेक माशरों में सच नहीं बोलते, क्योंकि सच बोलने से नेकी का मुलम्मा उतर जाता है। और जो मुलम्मे को चाहने वाली माशरे होते हैं और जो अफराद होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जिस कदर उनके अंदर गिलाज़त है उससे खुशबू उठती रहे। अफसोस ये है कि कोई गिलाज़त ऐसी नहीं कि जिस पे आप इत्र लगा दें और वो खुशबू देने लगे। इस्मत का कमाल ये है कि मौजू भी तमाम वो, ख़ास तौर पर जो मुसलमान ज़वाल पसीर माशरे के हैं। और आपने इजाज़त दी है और मुझसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये हुक्म दिया था कि मैं कुछ थोड़ी सी उनकी कहानियाँ पढ़ दूँ, ताकि वो लोग जो इस्मत को अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं वो थोड़ी सी उर्दू पढ़ना शुरू कर दें, ताकि उर्दू पर वैसे भी सियासत का अल्ताफ़ बहुत हो चुका है, मगर अगर लेकिन अगर इस उमूमी करम से बचा लिया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए तो जो उसका तीखापन है, जो एक एक लफ्ज़ में मानी की परतें हैं, वो खुल के सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर साहबा, इसमें आपने बड़ी अच्छी बातें की। इस्मत आपा का अपना एक इंटरव्यू है जो सीएम नईम साहब ने 1974 में मेरा ख्याल किया था, जिसमें उन्होंने बैन ही यही बात की थी कि हिंदी ज़ुबान जो है उसको गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट है और उसका कितना कितना बुरा हाल है। तो ज़ुबान जो है वो सरकारी सपोर्ट से या उससे नहीं बनती, ज़ुबान तो उन लोगों से बनती है जिससे वो जो लोग उस ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं। ज़्यादा अब आपने सेशन शुरू होने से पहले कहा था कि आप इस हवाले से बात करना चाहती हैं कि इस्मत आपा के काम का और उनकी शख्सियत का आजकल की ख़वातीन और लड़कियों के लिए क्या
اس سے تعلق ہے, تو شروع یہیں سے کر لیتے ہیں. ہاں, آپ نے یہ بات تو آپ نے مجھ سے کی تھی, لیکن ابھی ایک بات کہی انذار صاحب نے کہ وہ ڈاکٹر رشید جہاں کے حوالے سے, کہ پھر تو انہوں نے چند افسانے لکھے, پھر وہ ایکٹیوسٹ ہو گئیں. لیکن خود عصمت چغتائی کا یہ کہنا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر رشید جہاں نہیں ہوتی, اگر رشیدہ آپا نہیں ہوتی, تو میں کبھی نہیں وہ افسانے لکھ سکتی تھی جو میں نے لکھے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے اور ہماری نئی نسل کو جاننی بھی چاہیے. اب جہاں تک ان کی کہانیاں ہیں یا ان کی زندگی ہے, دونوں آج کی جو عورت ہے, آج کی جو لڑکی ہے, اس کے لیے اسے گمراہ بھی کر سکتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے نا, گمراہی تو بہت ابتدا سے عصمت کے کھاتے میں لکھی گئی, ان کے نامہ اعمال میں, اور وہ اس کو آگے بھی لے کے چل سکتی ہے. وہ بالکل ابتدا سے ایک نہایت دبنگ خاتون کی جو وہ تھی, کی خوشبو جو تھی وہ ان میں سے آتی تھی. 6-7 برس کی تھیں تو ان کے بھائی جو تھے سب, وہ ایک سفید گھوڑی تھی, اس کے اوپر بہت اترا کے چلتے تھے اور نخرے دکھاتے تھے. تو یہ ہوا کہ یہ ان کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی چلتی تھیں کہ بھیا ہمیں بھی بٹھا لو, بھیا ہمیں بھی بٹھا لو. تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکیاں تو یہ سب کر ہی نہیں سکتی, لڑکی کیسے گھوڑے پہ بیٹھے گی. تو یہ ہوا کہ وہ پھر روتی ہوئی اماں کے پاس گئیں, تو اماں نے ان کی ٹھکائی کی. انہوں نے کہا کہ بھائی لڑکی کہیں گھوڑے پہ بیٹھے گی. خیر وہ اسی طرح وہ ریں ریں کرتی ہوئی جا رہی تھیں کہ ان کے والد آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیوں رو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کہتی ہے کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھے گی. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں بٹھاتے. کہنے لگے صاحب لڑکیاں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھتی. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ گھوڑے پہ بیٹھے گی. تو اس کے بعد انہوں نے گھوڑے پر سواری کی, اور اس کے بعد انہوں نے گھوڑ سواری سیکھی. تو یہ 7-8-6 سال کی عصمت چغتائی کا عالم تھا. اس کے بعد انہوں نے 8ویں میٹرک کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آگے پڑھیں گے. ابا نے کہا کہ تم نہیں پڑھ سکتی. تو ابا ہی ان کی آخری پناہ تھے یا آخری ہتھیار تھے. تو جب ابا نے یہ کہہ دیا کہ بھئی نہیں پڑھ سکتی تم, تو یہ تو بہت الجھن کی بات تھی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو پھر ہم جا کے مشن چلے جائیں گے, اور جا کے ہم عیسائی بن جائیں گے. وہ ہمیں عیسائی بھی بنا لیں گے, پڑھا بھی لیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی تم کیسے مشن جاؤ گے. کہ نہیں مجھے معلوم ہے, راستہ تمہیں معلوم ہے. کہ نہیں ہاں مجھے معلوم ہے. اب اس پہ چلیں گے, پٹری پکڑ لیں گے اور پٹری پہ چلتے چلے جائیں گے, تو مشن پہنچ جائیں گے, اور وہاں جا کے ہم وہ بن جائیں گے, کرسچن بن جائیں گے, اور وہاں ہمیں پڑھا دیں گے. یعنی یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس کے آگے ان کے والد نے ہتھیار, مرزا قسیم بیگ چغتائی نے ہتھیار ڈالے اور انہیں کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی. اسی طرح ان کی ظاہر ہے ان کی والدہ وغیرہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی شریف بہو بیٹیوں کی طرح برقع پہنے. اچھا انہیں برقع اڑھایا گیا, لیکن وہ بہت ناراض ہوتی تھیں, اس پہ بہت جھلاتی تھیں. پھر یہ ہوا کہ ایک فوری طور پہ سفر آیا, کہیں یہ لوگ ٹرین سے جا رہے تھے, تو ان کو بھی برقع پہنایا گیا. لیکن یہ ہوتا تھا کہ برقع جب پہن کے بیویاں بیٹھ جاتی تھیں تو وہ برقع اتار کے رکھ دیتی تھیں. انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی برقع انہوں نے اتارا, تو انہوں نے کسی ہولڈال کے اندر اسے چھپا دیا. تو انہوں نے اب جب اسٹیشن آیا اور ان لوگوں کو اترنا ہوا, تو ساری بیویوں نے برقعے پہنے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارا برقع کہاں ہے. کہ نہیں مل ہی نہیں رہا ہے. تو کہیں گے بھئی کہاں مطلب رکھا تھا. کہ نہیں شاید غلطی سے کسی ہولڈال میں رکھ دیا تھا. اب وہ اسٹیشن آ رہا تھا اور 8-10 ہولڈال نہیں کھل سکتے تھے. تو یہ ہوا کہ ان کی والدہ نے ان کو اس وقت بھی 2 ہاتھ مارے اور کہا کہ اس کم وقت نے جان کے کیا ہوگا یا ٹرین سے پھینک دیا ہوگا کھڑکی سے. تو یعنی اس طرح کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح میری جان برقعے سے چھوٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پابندیوں کے خلاف یا جو اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں اس کی حمایت میں
لڑنا چاہیں, اس کی حمایت میں اپنی زندگی اس دور گزارنا چاہیں تو ہم بالکل اب زندگی گزار سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے, اور وہ ہمت ان کے اندر تھی. اور اس کو ان کا وہ پڑھیے, کاغذی پیراہن پڑھیے ان کی جو وہ ہے خود نوشت, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور ان کی کہانیاں تو خیر ہیں ہی اس وضع کی کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس وضع کی ہمت رکھتی تھی. ان کی کہانی ہے 2 ہاتھ. وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ صاحب ایک وہ ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں کسان ہے یا بھنگی ہے, مالی ہے, وہ چلا جاتا ہے لام پہ, واپس آتا ہے کئی سال بعد, تو اس کا ایک بچہ ٹہل رہا ہے. تو اب ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آتے ہی اپنی بیوی کو, جنگ پہ جاتا ہے 2 سال کے لیے, واپس آتا ہے تو گھر پہ بچہ ہوتا ہے. ہاں مطلب 2-3 سال کے لیے وہ گیا تھا, جب واپس آیا تو اس کا پوت ٹہل رہا تھا. تو یہ ہوا کہ لوگ اس خیال میں تھے کہ اب یہ آتے ہی اپنی بیوی کی ناک چٹیا کاٹ کے اسے باہر بٹھا دے گا. جب کچھ نہیں ہوا تو بہت پریشانی ہوئی. وہ بلایا گیا, اور کس نے بلایا؟ ڈپٹی صاحب نے بلایا. کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم نہیں تھے اور تمہارے ہاں یہ بچہ ہو گیا تو تم نے اپنی بیوی سے پوچھا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہم کیا پوچھتے, اس لیے کہ یہ بچہ آخر کو تو ہمارے 2 ہاتھ ہی ہیں نا, یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, تو میں اپنی بیوی سے کیا پوچھوں. یہ اتنی بڑی بات ہے اس زمانے میں لکھنا. یہ 47 سے پہلے کی ان کی کہانی ہے 2 ہاتھ. تو اس طرح کی ان کی تمام کہانیاں جو ہیں وہ سماج کے جو معاملات تھے اور جو مسائل تھے اور جو تمام معاملات پردے میں رکھے جاتے تھے, چھپائے جاتے تھے, ان کے بارے میں بے دریغ لکھتی تھی. اور یہ ان کا کمال تھا. اور ان کی زبان کے بارے میں تو ابھی عارفہ صاحبہ نے کہا, اور ہم تو ان کے وہ ہیں قصیدہ گو بھی ہیں اور ان کے پاؤں بھی چھوتے ہیں. اس میں جی ایک انتظار بات اور صاحب, میں کہوں گا جی کہ ایک پہلو یہ ہے کہ اس عہد کا سارا اسلوب جو ہے حقیقت نگاری تھی, اسی پر زور تھا, اور بالخصوص ترقی پسند تحریک نے اس پر بہت زور دیا ہے. لیکن اس عہد میں یہ حقیقت نگاری جو ہے 2 افسانہ نگاروں کو یہاں اپنے عروج پر نظر آتی ہے, ایک منٹو کے یہاں, ایک عصمت کے یہاں. اچھا فرق یہ ہے کہ آپ معاشرے پر تنقید جب کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں تو حقیقت نگار بننا آسان ہے بنسبت. عصمت چغتائی یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے ادھر ارد گرد دیکھتی ہیں اور اپنے خاندان کو بھی نہیں بخشتی. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی پہ ہاتھ صاف کیا, اور وہ اتنا مثالی خاکہ ہے کہ شاید جتنے خاکے ہمارے یہاں لکھے گئے ہیں اتنا منفرد ہے کہ اور کوئی خاکہ اس مقام پر نہیں پہنچتا. اچھا دوسرے یہ ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, وہ اپنے خاندان کا بیان ہے, یعنی آپ بیتی اسے کہہ لیجئے. تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھی نہیں بخشا, اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو کیسے چھوڑ دیا. اور سب سے زیادہ دلچسپ جو ہے اس کردار ان کے پھوپھی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اپنی پھوپھی کو بیان کیا ہے, اور یہ بچو پھوپھی والی پھوپھی ہیں, تو بلکہ اسے اس کتاب کو آپ ایک ناول کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنا خاندان کو جیسے. اچھا ایک فرق اور ہے, قرۃ العین حیدر کے یہاں بھی خاندان نظر آئے گا, اور اس میں اب فرق اس کے یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر اپنے خاندان کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, چھوٹے سے چھوٹا, یعنی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر چڑیا کا بچہ بھی ان کے خاندان کو چھو کر گزر گیا ہے تو وہ اسے بھی وہ آئیڈیلائز کر دیتی ہے. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جتنا قریب ہے کوئی ان کے, جتنا رشتے میں یہ, اتنی اس پر وہ چھری چلاتی ہیں بڑی تیزی سے ساتھ. اچھا پھر ان کا اس میں زور اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان جو ہے بول چال کی زبان سے بہت قریب ہے. بول چال کی زبان سے قرب اتنا باقی کسی اور افسانہ نگار کے یہاں آپ کو اس عہد میں نظر نہیں آئے گا جتنا عصمت نے. پورے بول چال کا لہجہ ہے
उसे उन्होंने अपने बहुत अपनी इंतहा पर पहुंचा दिया है, तो ये भी उनकी एक खसूसियत है। इतनी दिलचस्प बातें चल रही हैं कि मुझे शदीद खदशा है कि वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक मुख्तसर एक बात करता चलूँ, 2-3 बार जिक्र आया है। इस्मत आपा ने जिस शख्स को, जिस खातून को कहा कि मैं सिर्फ इनको अपना रहनुमा मानती हूँ, डॉक्टर रशीद जहाँ, जिनके खावंद महमूद ज़फ़र साहब, सैयद सजाद ज़हीर अहमद अली, उन्होंने वो एक बुकलेट लिखी थी अंगारे के नाम से, 1932 में शाया हुई थी, फ़ौरन बैन हो गई थी, शॉर्ट स्टोरीज़ थी। उसमें उन्होंने पूरे जो अपने इर्द गिर्द के माशरे में जो ख़राबियाँ थी उसको हाईलाइट किया था, और एक तरह से वो किताब कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला, इट वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उसी किताब से फिर और इन लोगों से उस तहरीक ने जन्म लिया था, जिसका फिर बहुत गहरा असर रहा था 20वीं सदी में अदब पे। अस्मत आपा के नाम से उनके उस अफसाने के नाम को अलहदा करना मुमकिन नहीं है, जिसकी बात अब मैं करने जा रहा हूँ। इंतज़ार साहब ने इशारतन तो बात कर ही दी है, तो थोड़ी सी बात लिहाफ की कर लेते हैं। 1942 में शाया हुआ उनकी एक अर्ली कहानी है, और तीसरी या चौथी उनकी कहानी थी। उनको गुमान भी नहीं था इस्मत आपा को कि इस किस्म का, इस तरह से वो बम की तरह वो अफसाना जो है वो फटेगा। अब आजकल के ज़माने में शायद बम का मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल यही हुआ। उनको कुछ पता नहीं था। वो फिर शादी होने वाली थी, उनकी शादी हो गई, फिर उनका बच्चा भी हो गया, और फिर वही कागज़ी पैरहन में उन्होंने वो अपनी जो पहली अरेस्ट थी, जब पुलिस वाले आए उनको पकड़ने के लिए, और वो हैरान थी कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, फिर पता लगा कि लिहाफ पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ज़्यादा आप थोड़ी सी बारी बारी थोड़ी सी उस लिहाफ, उस कहानी पे बात कर लेते हैं, उसकी उस बारे में, और फिर उसके बाद जो उसका जो आफ्टरमाथ हुआ उस पर बात कर लेते हैं। आपसे शुरू कर लेते हैं। जी जी। लिहाफ एक ऐसी कहानी है जो बज़ाहिर तो बहुत सादा है, यानी वो एक ऐसी खातून की कहानी है कि जिनके शौहर को माकूल शौक़ थे, यानी मुजरे सुनने का, रंडी बाजी का, और दीगर तमाम जो अशवाक़ तमाम शौहर गौर फरमाएं। हाँ, अब के तो बेकार हो गए हैं। तो वो साहब अपनी बेगम की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, और बेगम जो थी उनकी वो कम उम्र भी थी, और उनकी अपनी ख्वाहिशात भी थीं, लेकिन चूँकि शरीफ बहू बेटियों की ख्वाहिशात नहीं होती और अगर हों तो इसका मतलब ये है कि वो शरीफ नहीं है। चुनाचे उन्होंने अपनी जो तन्हाइयों का जो इलाज है वो अपनी किसी करीबी खातून में ढूंढा। ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, ये चलता रहते थे ये मामलात, लेकिन वो जो है उसको इस्मत आपा ने जिस तरह लिहाफ का कोना उठाया है और उसके बाद जो है ना उस कोने को फ़ौरन छोड़ दिया है, तो उससे जो एक हंगामा हुआ और उससे जो एक सनसनी फैली, और ये लोगों को ख़्याल हुआ कि भाई ये किसी औरत ने कैसे लिख दिया और क्यों लिख दिया, तो ये तो फहाशी है, उरियानी है, और ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो चुनांचे उस पर मुकदमा तो चलना था, और वो भी समन भी जारी होने थे। तो ये सब हुआ, और ये एक उर्दू अफसाने का एक बहुत अहम, जिसे कहना चाहिए वो है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उनका जो असल एक काटता हुआ, दिल को काटता हुआ अफसाना है, वो है नन्ही की नानी। ऐसा वो क़यामत का अफसाना है कि ये तो एक यानी जिनसी अफसाने के तौर पे मशहूर हो गया, इसकी बदनामी हो गई। किसी ने ये नहीं कहा कि नन्ही के नानी के जो डिप्टी साहब थे, जिन्होंने 8 बरस की बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, और उसके नतीजे में उसका जो हशर होता है, तो वो बहुत बहुत ही अलमनाक है, और उसमें कहीं हंसी नहीं है, कहीं वो नहीं है, लुत्फ़ नहीं लिया गया है, बल्कि इस्मत आपा ने जो सवाल उठाए हैं, यानी ये है कि बीवी जो हैं, जब उन्हें मालूम होता है कि शौहर ने उनकी ज़्यादती की है, तो उस पर वो ये कहती हैं कि अब मैं डिप्टी साहब से क्या पूछूं, जिनकी जो मस्जिद में सबसे आगे सफ़ में बैठते हैं, मस्जिद में लोटे रखवाते हैं, मस्जिद में अफ्तारी भिजवाते हैं, तो अब उनसे क्या पूछा जाए कि उन्होंने ये क्यों किया।
اور اس کے بعد اس بچی کا جو حشر ہوتا ہے، اس کی نانی کا جو انہوں نے دکھایا ہے، تو وہ ہمارے گھروں کی کہانیاں ہیں. ہم ان کو تسلیم نہ کریں، ہم ان کے اوپر جسے کہنا چاہیے زربفت و کم خواب کے پردے ڈالتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ عصمت آپا میں یہ کمال تھا کہ انہوں نے ایسے تمام معاملات کو اٹھایا اور اپنی انتہا تک پہنچایا. آپ نے ڈاکٹر صاحب پہلے کچھ مختصراً ذکر تو کیا تھا سینسرشپ کا اور ایک سوسائٹی میں جو مختلف غلاظتیں جو پائی جاتی ہیں. یہ مقدمہ جب چلا لحاف پہ، منٹو صاحب پہ بھی چلا تھا ان کے اپنے افسانے کا، عصمت آپا نے کہا کہ وہ جو اس کا رد عمل ہوا اس افسانے کے خلاف، اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں ذرا احتیاط برتوں گی اپنی لکھائی میں. منٹو صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ایسے میں نے بالکل نہیں کرنا. منٹو صاحب پہ 6 دفعہ مقدمہ چلا لحاف کے بارے میں، اور جو اس کے بعد کا جو آفٹر ماتھ تھا، جو قانونی آفٹر ماتھ تھا، اس کے بارے میں کچھ بات کریں. میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ علی ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں، اس لیے ساری نظر لحاف پر ہے. گو کہ اس معاشرے میں لحاف کے علاوہ بھی بہت مسئلے تھے. جو معاشرہ معاشی طور پہ کمزور ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ نفسیاتی گھٹن کا شکار ہوتا ہے، اور نفسیاتی گھٹن میں بلکہ جب وہ گھٹن ختم ہونے لگی، اپنی طرف سے ہم جدید دور میں داخل ہوئے تو حالی نے ہم سے یہ تو کہہ دیا کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے، مگر ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے تھے کہ ہماری عزت کس سے ہے. عصمت نے جو لحاف جو لکھا ہے وہ ایک پوری نفسیاتی گھٹن ہے اس معاشرے کی، اور اس معاشرے کا دوہرا پن ہے جو آج بھی موجود ہے. اگر سرد مہری، بے مہری یکدم کسی کی زندگی کو انکار کی صورت میں ڈھال دینا تو یہ مردوں کے لیے عام بات ہے. پھر کیا ہوا، عورتوں کو یہ سب سہ لینا چاہیے. لیکن اگر عورت کی اپنی زندگی کے مسئلے ہیں اور وہ اس پر آواز اٹھائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بہت دبنگ افسانہ نگار تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی سچ بولنے والوں میں ہمت نہیں ہے پورا سچ بولنے کی، اور اگر سچ کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا مقدر سبین ہو جاتی ہے. ایک واقعہ سن لیجیے سلسلے میں. جی انتظار صاحب. جب مقدمے کے سلسلے میں عصمت چغتائی یہاں لاہور آئی تھی تو میاں احمد اسلم کے یہاں وہ ٹھہری. بالکل. اچھا، وہ اس لحاظ سے کہ میاں احمد اسلم شاہد احمد دہلوی کے بہت دوست تھے، اور شاہد صاحب کا اور عظیم بیگ چغتائی کا بہت آپس میں تھا. تو جب وہاں ٹھہری تو میاں احمد اسلم نے انہیں ایک پورا لیکچر دیا کہ بی بی تم بہت شریف زادی ہو، اتنا بڑا خاندان ہے تمہارا، یہ تم ایسی کہانیاں لکھتی ہو. یہ جب سن لیا سب نے تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں نے آپ کی کتاب گناہ کی راتیں پڑھی تھی، وہیں سے یہ سبق لیا ہے. آپ نے اتنی تفصیل میں بیان کیا ہے مرد اور عورت کا تعلق، تو میں نے اتنا چھوٹا موٹا لکھ دیا تو کون سی بڑی بات ہوگی. اور انہوں نے کاغذی ہے پیرہن میں پورا مکالمہ بھی بیان کیا عصمت آپا نے کہ کس طرح سے میں نے احمد اسلم کو زچ کر دیا بالکل. حالانکہ انہوں نے مجھے ناشتہ بھی کروایا، سب کچھ کروایا، لیکن میں باز نہیں آئی بالکل. لحاف کے لیے کرشن چندر کا بھی قصہ ہے. انہوں نے بھی عصمت چغتائی سے بات کی، اور جب وہ لحاف کے آخری جملے پہ بات کرنے لگے تو بقول ان کے کہ اس کے چہرے پہ ایک سرخی پھیل گئی، اور میں نے کہا حد تیرے کی، یہ بھی عورت نکلی. جی 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 یہ منٹو نے کہا. اب آپ دیکھیے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت زندگی کی بات کر رہی ہے اور اس زندگی کی بات کر رہی ہے جیسی ہے جہاں ہے، آج کل اس طرح کا اشتہار بہت چھپتا ہے، جیسی ہے جہاں ہے، تو اگر اس زندگی کو بتایا جائے، اور اس کا بتانا بہت ضروری تھا، کہ اگر ان تمام باتوں کی نشاندہی نہیں کی جاتی تو تبدیلی کا آنا بہت ناممکن ہوتا. رشید جہاں نے یہ کہہ دینا کہ افسانہ چھوڑ دیا، تو افسانہ نگاری چھوڑ دی، افسانہ نگار بنانا شروع کر دیے. تو اور دیکھیے ان کے دبنگ ہونے کے لیے تو قرۃ العین حیدر نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ وہ اردو افسانے کی لیڈی چنگیز خاں ہیں. تو ہمت کسی ایک میں اور کبھی کبھی ہوتی ہے، روز کی چیز نہیں ہے، اور گرتے ہوئے معاشرے میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ انہوں نے جن موضوعات کو
چھیڑا ہے وہ موضوع ہمارے آج بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس وقت کے تھے. ہم اخلاقی طور پر آج بھی توانا نہیں ہوئے. ان کا ایک افسانہ ہے امر بیل. ننھی کی نانی کا تو خیر کوئی جواب ہی نہیں ہے، جس کا جو شاید ہم سب کو حفظ ہو گئی ہے. اے بی بی گھوئیاں ڈالی ہیں گوشت میں، اے اللہ ہماری گھوئیاں کہاں گلیں، آلو چھوڑیں. اچھا کیا بی بی کوتمیر چھوڑ دیا؟ کوتمیر تو نہیں، اللہ ہمارا سقے کا کتا اس میں لوٹ گیا. تو اب یہ زبان دیکھیے. اور اب ہم اس زبان کو اجنبی زبان ہم پوچھیں گے سقہ کون ہوتا ہے، لوٹنا کسے کہتے ہیں، کوتمیر کیا چیز ہے، اور گھوئیاں کیا ہیں. کیونکہ اب ہم گھوئیوں کو انگریزی میں ییم کہہ کے کھاتے ہیں. ان کا افسانہ ایک امر بیل ہے، اور وہ افسانہ خود بتائے گا آپ کو کہ وہ آج بھی اتنا ہی ہماری زندگیوں کے لیے ثابت ہے جتنا اس وقت تھا. بڑی ممانی کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی. اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی. اب جب کبھی کھانے پینے سے نمٹ کر بیویاں بیٹوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی. ارے اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہیں گی؟ بھی گھاس تو نہیں کھا گئی ہو؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گے. جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈل ڈال کے بیٹھ گئیں. وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا. نگوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہوتا. اور بھائی شجن بھیا کو کیا کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹ پتل چاٹیں گے؟ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو ہیں، 40 کے تو لگتے بھی نہیں. اصغری خانم بولی. پنجاب گورنمنٹ نے مبارک ہو 16 سال عمر مقرر کر دی ہے لڑکی کی شادی کی. وہی خدا خیر کرے بوا پورے 10 سال نگل رہی ہو، اللہ رکھے خالی کے مہینے میں پورے 50 بھر کے. اللہ بیچاری امتیازی پھپھو بول کے پچھتائیں. شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاءاللہ سے 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پر پڑی تھیں. یہ گز گز بھر کی. کوئی مچیٹا ہو جاتا تو بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی. پھر مجال ہے جو کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے. بیچاری شیخانیوں سیدانیوں کی تو بات ہی نہ پوچھیے. بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے. میں تھوڑا سا اس میں سے چھوڑ کے آگے پڑھتی ہوں. شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا. قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ ابھی لڑکا ہی تھے، اس لیے وہ مارے ہال کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالہوں کی عمر پر شہ پڑتی تھی. لہٰذا 5 بہنیں بالکل مختلف سمت سے حملہ آور ہوئیں. انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواس داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دکھتی رکھ تھا، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا. مگر ہماری پھپھو بھی کھری مغلانی تھی. جن کے والد شاہی فوج میں برق انداز تھے، وہ کہاں مار کھانیوں والیوں میں سے تھیں. جھٹ پینترا بدل کر وار خالی دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بندوں خاندان کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھن کوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی. آپ اس میں ان کی اپنی زندگی کا عکس دیکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا. یہ عصمت اپنے زمانے کی بات رکھ رہی ہے، میری اور آپ کی نہیں، جتنا آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے. اب یہ آرٹ ہو گیا ہے. شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھریرا بدن، درمیانہ قد. امتیازی پھپھو سارے میں کہتی پھرتی تھیں کہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا. اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع ہوگا. جب بہنوں نے بہت زوروں کی فرمائش کی بارش کی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا اور اتنا کہہ دیا کہ لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ بیٹی لگے، اور ایسی کھوسٹ بھی نہ ہو کہ اماں لگے. وہی کیا خوفیاتا ہوا نام. امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجا تو نام میں ہی کیڑے لاگنے لگی. اب دیکھیے، انہوں نے کہا کہ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام، اوپر سے حقے کا پانی. مگر ان کی کسی نے نہ سنی.
وہ اپنی گوری بیگم کی ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی دھند مچاتی تھیں. رخسانہ بیگم تھیں کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو. شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو 5ویں پھول کے بعد چھٹا نہ چڑھے. رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو. نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کر بھر دیا ہو. گرم گرم لپٹیں سے نکلتی تھی. شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی. بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا. انہیں ذرا سا تکلف ہوا تو پھر ٹال گئے کہ کمسنی کوئی بڑا جرم تو نہیں. بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب نے ذکر تو کر ہی دیا، اس کا ذکر عصمت آپا نے خود بھی کیا. تو انتظار صاحب کچھ تھوڑی سی بات عصمت آپا کی زبان کی کر لیتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں روزمرہ کی زبان میں لکھنا چاہتی ہوں، لکھنا پسند کرتی ہوں، اسی میں لکھتی ہوں، اور ادبی زبان نہ مجھے آتی ہے نہ مجھے اس میں لکھنے کا شوق ہے. اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. زیادہ آپا سے تھوڑا سا کمنٹ لیں گے. ایک بڑی پیاری سی بیٹی ہے جس نے مجھے اشارہ کر دیا کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں تو اس لیے جلدی کریں. ذرا تھوڑی سی عصمت آپا کی زبان پہ بات کریں، جو ان کی لکھائی کی زبان ہے اس بارے میں بات کریں. دیکھیے، ایک تو ان کی زبان میں زبانی بہت تھی. اتنی آپ نثر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دوڑ رہا ہے کوئی. ایک ایسی رننگ پروز ہے ان کی، تو اس میں انہیں بڑا کمال حاصل تھا اور بہت بے تکلف بھی. یعنی آورد کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ہوتا تھا، بالکل جیسے ابل رہی ہیں یہ تو. اور ایک بات اور میں ان کے بارے میں عرض کروں کہ عشق عاشقی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بہت عالی ظرف تھی اور لوگوں سے تعاون بھی کرتی تھی. ایک واقعہ انہوں نے ہمیں بیان کیا ہمارے سامنے. جب وہ لاہور آئی تھیں، حجاب امتیاز علی کے یہاں ٹھہری ہوئی تھیں، تو سارے ہم لوگ موجود تھے سب. تو وہ ہم اپنے ہم وطنوں سے مل رہی تھیں. تو میرے ساتھ انور سجاد تھے، سہیل احمد خان تھے، احمد مشتاق. انہوں نے کہا تم کہو کہ یہ ہمیں تو لفٹ ہی نہیں دے رہی ہیں. تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ آپ اپنے ہم نسلوں سے مل رہی ہیں، آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کے بعد، اس نسل کے بعد ایک اور نسل پروان چڑھ چکی ہے پاکستان میں، اور وہ پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی. کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ انہیں موقع دیں. کہا کہ پھر آئیے، کل آ جائیے میری طرف. تو وہ ٹھہری ہوئی تھیں اپنی کیا کہتے ہیں ان کے آپ کی والدہ کے یہاں ٹھہری ہوئی تھی. تو ہم پہنچ گئے وہاں. تو انہوں نے بغیر کسی تکلف کے کہ وہ تعارف کریں کہ کون کیا ہے یہ، انہوں نے اپنے قصے شروع کر دیے. اور ایک قصہ بہت دلچسپ سنایا. ردی کے بعد ایک فلم اور بنی تھی جس میں دلیپ کمار اور کامنی کوشل تھے. اچھا، اس فلم میں ایک چھتا تھا بنایا جاتا تھا. تو اس میں چلی جاتی تھی کامنی کوشل. اب وہ تو یہ ان کے پاس آتے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں دلیپ کمار. تو دلیپ کمار کو کہتی تھی کہ جاؤ، تم جاؤ، میں ذمہ دار ہوں اور کوئی نہیں ہے یہاں آئے گا. تو کہا کہ اتنی دیر تک، جتنی دیر تک وہ رہتی تھی، پہرا دیتی رہتی تھی کہ اس کا. تو یہ بھی ان کا ایک پہلو تھا. زیادہ آپ ایک دو اور بریف کمنٹس، اس کے بعد آ کے کچھ 2-4 سوال ہم آڈینس سے لے سکیں. جی ضرور. زبان کے بارے میں بات کر لیں. زبان کے بارے میں دیکھیے، ان کی جو زبان تھی نا، وہ تھی جو ان کے گھروں میں بولی جاتی تھی، یا اس زمانے کے جو متوسط طبقہ تھا اس کے وہاں بولی جاتی تھی. تو اس میں انہیں کسی لغت کی ضرورت نہیں تھی، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لینا تھا، یا کوئی انہیں اس کے اوپر رندہ نہیں رکھنا تھا اس زبان پہ. وہ تو بنی بنائی، گھڑی گھڑائی ان کی ٹکسالی زبان تھی. وہ اسے لکھتی چلی جاتی تھیں، اور اس میں کسی قسم کی وہ نہ آرائش کرتی تھیں اور نہ کسی قسم کی اس میں وہ کوئی ملاوٹ کرتی تھیں. تو اسی لیے ان کی زبان کا آج تک چرچا ہے. اور ہم لوگ جو انہیں پڑھتے ہیں تو ہم ان کی زبان کا جتنا لطف لیتے ہیں
تو وہ تو کمال ہے جو ہم اس کا لطف لیتے ہیں. اور ان کی یہ زبان ہمیں ان کے افسانوں میں ملتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ اب یہ زبان ہمیں کہیں اور ملے گی, اس لیے ان کی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ان کی زبان کے بارے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گی کہ میں گفتگو کا آدمی ہوں, اس سے زیادہ تو مجھے کچھ آتا نہیں, لیکن پڑھتی ضرور ہوں, کیونکہ اچھی گفتگو وہی کر سکتا ہے جو کچھ پڑھ سکتا ہو. وہ اپنے عہد کی انتہائی نمائندہ شخصیت ہے, انتہائی تہذیب میں ان کی پرورش ہوئی. وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے دونوں رخ سے اس تہذیب سے بالکل مل گئی ہیں جب اظہار آتا ہے, اس تہذیب سے بالکل ہٹ گئی ہیں جب اس کے خلاف بغاوت کرنے کی بات ہوتی ہے. تو آپ ایک شخص کا تہذیبی لگاؤ دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ اس تہذیب کی کمزوریوں سے واقف ہو کے یہ بھی بتانا چاہتی ہیں کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ کیسے آگے بڑھ جانا چاہیے. اور جو زبان انہوں نے محفوظ کر دی متوسط درجے کے اشرافیہ کی اور نچلے درجے کے کام کرنے والے, دونوں سطحوں پر وہ زبان لکھی گئی ہے, صرف متوسط طبقہ اس میں نہیں ہے. اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی, ان کا دل دیکھ رہا تھا, ان کا احساس دیکھ رہا تھا اس معاشرے کو. اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ وہ جس طرح رد عمل دیتی تھیں چیزوں کے بارے میں, جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کسی مشہور صاحب کا انتقال ہوا, ظاہر ہے سب بمبئی کے لوگ اکٹھا تھے پرسے میں, تو کوئی صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے, بٹا لاؤ اس کی بیوہ کی چوڑیاں توڑو. تو یہ بے پھر کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آج تک نہ سنا کہ وہ رنوا ہو گیا تو اس کا چشمہ توڑو, اس کی گھڑی توڑو. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا کہ آپ لوگ جو ہے نا کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کی فوراً چوڑیاں توڑنے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے اوپر سفید دوپٹہ ڈالنے لگتے ہیں. تو ان کا جو ایک رویہ تھا یہ نہیں تھا کہ صرف کاغذ پہ وہ باغی تھیں, وہ اپنی زندگی میں بھی باغی تھیں اور انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا لوگوں سے. لیکن ہاں شادی کی ابتدا میں انہوں نے کیا, جب انہیں شاہد لطیف کے پیچھے جب وہ چلتی تھیں 5 قدم ذرا پیچھے ہٹ کے, اور چونکہ ان کا قامت شاہد لطیف سے نکلتا ہوا تھا تو وہ سینڈل پہننے انہیں چھوڑ دی تھی اور دوپٹے کی چپل پہنتی تھیں. اور کچھ افسانے ان کے عصمت شاہد لطیف کے نام سے بھی چھپے. ان کے ایک اطالوی دوست نے ان سے کہا تھا کہ تم شاہد لطیف سے 5 قدم پیچھے چلتی ہو, اگر تم اٹلی میں ایسے چلتی تو شاہد لطیف کی کئی اور بیویاں ہو چکی ہوتی. اب یوں کرتے ہیں کہ میرا خیال 5 یا 6 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. 1-2 سوالات آڈینس سے ہم لے سکتے ہیں. ایک تو اگر ہمارے آرگنائزرز ایک مائک پرووائڈ کر دیں تاکہ آواز آ جائے سب کو, اور دوسرا ایک میری گزارش ہوگی جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ آپ سوال کا جواب کس سے چاہ رہے ہیں یا آپ سب سے چاہ رہے ہیں, اور تیسرا سوال کو برائے مہربانی ذرا مختصر رکھیے گا. جی جی ایک دفعہ یہ شاہد صاحب کو بہت ڈانٹ رہی تھیں, بہت خفا تھیں. وہ چپ چاپ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے تو دھوبن روتے ہوئے آئی تو کہنے کہ کیا ہوا, تو بتا نہیں رہی تھی, رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخر ہوا کیا, کہنے کہ میرا میاں بھاگ گیا. تو کہنے کہ تم میرا میاں لے جا. اگر سوالوں کی جگہ ایسے ہی 2-3 قصے اور ہو جائیں تو پھر شام مکمل ہو جائے گی. کراچی آئی ہوئی تھی آرٹس کونسل میں, تو میری نئی شادی ہوئی تھی تو ہم دونوں آئے, میں نے تعارف کروایا اپنے میاں کا. کہنے لگی بہت اچھا ہے, سنبھال کے رکھنا. ایک سوال سے ادھر بھی سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماڈرن ایج کی ہم بات کرتے ہیں جس میں رائٹر سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی لکھ رہے ہیں اور اس میں عصمت چغتائی کو لیا جائے تو اب یہ ڈفرینس نہیں رہا کہ بچے نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, وہ وہی دیکھ رہا ہے جو بڑے دیکھ رہے ہیں. تو لٹریچر میں اس چیز کا ڈفرینس کیوں رکھا گیا ہے کہ بچہ وہ کتاب اٹھا کے نہیں پڑھے گا جو عصمت چغتائی نے لکھی ہے, جبکہ وہ ٹی وی پہ باقی سب جگہوں پہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عصمت چغتائی اگر ریئلسٹ ہیں اور ریئلٹی لکھ رہی ہیں تو ریئلٹی از آفن ہارش, کہ رائٹر ہارش ہو جاتا ہے, ریڈر بھی, تو وہ کتنی آپٹیمسٹ ہیں ریئلٹی کو لے کر, کتنی آپٹیمسٹ ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ ریالٹی تو ہوتی ہی سنگدل ہے, ہارش ہے, تو کیا اس میں چغتائی عصمت آپا کی جو آؤٹ لک ہے, جو لکھنے کا جو ان کا رویہ ہے, یہ جو ان کا زاویہ نگاہ ہے, وہ آپٹیمسٹک ہے یا نہیں؟ اور اس سے پہلا ان کا سوال یہ تھا, وہ بھی دلچسپ تھا, کہ آج کل کے بچے وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو بڑے دیکھ رہے ہیں میس میڈیا کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, اس قسم کی, تو کیا اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے لکھنے والوں کو؟ نہیں, میرے خیال میں تو لکھنے والوں کو وہ لکھنا چاہیے جو وہ لکھنا چاہتے ہیں, جو وہ دیکھ رہے ہیں, جس کو وہ بتانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا سوال یہ نہیں تھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ پھر عصمت چغتائی کو پڑھنے پہ کیوں پابندی ہے. اچھا, میں ان گھروں کو نہیں جانتی جہاں عصمت چغتائی کو پڑھنے پہ پابندی ہو. ہم پہ تو آج سے 40-50 یہ دراصل اردو کی صرف ایک کتاب کو جو آج کل جائز سمجھی جاتی ہے کہ بہشتی زیور کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے. نہیں, بہشتی زیور پہ تو پابندی ہونی ہی چاہیے. ہیلو, السلام علیکم جی. میرا سوال آپ تینوں سے ہے. ایک منٹ ان کو باری باری کر لیں جی. دیکھیے, میرا سوال نہیں ہے, ایک میرا اوپینین ہے جس میں آپ سب خواتین حضرات سے میں رائے مانگنا چاہتا ہوں. دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ میرے نزدیک فرق جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے فحش نگار ہے یا حقیقت نگار ہے. اس میں دو مجھے نام یاد آتے ہیں بار بار, ایک منٹو اور ایک عصمت چغتائی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ منٹو کی پہچان جو ہے اس کی چند کہانیوں سے ہے جن کو ہم فحش کہتے ہیں, جو اس کی اچھی کہانیاں ہیں, جو اس کے بہت بڑے خاکے ہیں, اس کے متعلق بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. اسی طرح آج عصمت کے متعلق جتنا لحاف کا ذکر کیا گیا ہے, میرے خیال ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ نے امر بیل پڑھی, میرے خیال ہے بہت عظیم کہانی ہے. ایک اور کہانی جو میرے ذہن میں آتی ہے بار بار, اس کا نام ہے زہر کا پیالہ, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ایک اور ان کی کہانی ہے جس کا نام ہے مجھے خرید لو, اس پہ کہیں جنس کا ذکر نہیں ہے. اور ٹیڑھی لکیر مثلاً جن کا ناول ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارا, اور یہ منٹو نے بھی کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے افسانے پڑھتے ہیں, مجھے فحش نگار کرتے ہیں, لذتیت کے لیے کرتے ہیں, ان کو میری اور چیزیں نہیں پتہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم منٹو کو یا عصمت کو صرف فحش نگار سمجھیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ حقیقت نگار ہیں, یہ دونوں کے دونوں, اور بہت عظیم ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک سوال وہ پیچھے ہے. ایک چھوٹی سی بات کہہ لوں کہ جب ان دونوں نے لکھنا شروع کیا تھا اس وقت یہ فحش لفظ آج کے محاورے میں بہت ان تھا. اب ان دونوں کو کوئی فحش نگار نہیں کہتا. نہیں, ہم لوگ آج کی تنقید, آج کی تنقید, ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے کون انہیں بھلا کہہ سکتا ہے کہ وہ فحش نگار تھیں یا منٹو فحش نگار تھے؟ بھئی ہم نے ابھی ان کی کئی کہانیوں کا حوالہ دیا جس کا جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لحاف کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک طرح کا لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہاں سے ان کی شہرت ہوئی. لیکن جیسے آپ نے زہر کا پیالہ کہا, میں نے ابھی ذکر کیا ننھی کی نانی کا, یا ہاں چڑی کی دگی ہے, 2 ہاتھ ہے, اس میں کہیں فحاشی نہیں ہے. تو میں, اور یہاں پہ ہم جو 4 بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو فحش نگار کہیں. اگر میرے خیال سے شروع ویسے بچھو پھپھی سے ہونا چاہیے, میری پسندیدہ کہانی جس کا انتظار صاحب نے ذکر کیا. جی ایک سوال پیچھے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم عصمت چغتائی کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں منٹو کا ذکر ہمیشہ آتا ہے کیونکہ دونوں کے موضوعات کافی زیادہ سملر تھے. میں چاہوں گی کہ اگر آپ تینوں تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ عصمت چغتائی اور منٹو میں ڈفرینسز کیا تھے, تاکہ ہم عصمت چغتائی کی انڈیویجویلٹی, ان کی جو انفرادیت ہے,
اس کو سمجھ سکیں. انتظار صاحب آپ اگر شروعات کر دیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ منٹو اور عصمت کے موضوعات تو کچھ ملتے جلتے تھے کئی دفعہ, لیکن اس میں ان کی لکھائی میں, ان کی رائٹنگ میں کچھ فرق کیا تھا, تھوڑا سا اس پہ بات کر دیں. اور ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, تو اس لیے میں اس کے بعد اجازت چاہیں گے ہم سب لوگ. جی, ان کا جو موضوع تھا منٹو صاحب کے موضوع سے بالکل مختلف تھا. وہ جس قسم کے کردار آتے ہیں, اور بمبئی کی زندگی, اور جو نچلا طبقہ ہے, طوائفوں کا بھی بہت سا سب سے نچلا طبقہ, وہ ان کا موضوع تھا. اچھا, ان کے یہاں جو ہمارے گھرانے ہیں, جو گھریلو زندگی ہے اور عورتوں کے مسائل جو ہیں, اور بالخصوص وہ تہذیب جو کہ یو پی میں پلی بڑی تھی اور بڑا مہذب سمجھے جاتے تھے, تو اس تہذیب کے پردے میں جو کچھ ہوتا تھا, اس تہذیب کا وہ تانا بانا اس طریقے سے کرتی تھی. تو موضوعات میں بہت فرق ہے دونوں کے یہاں. ہمارے سب پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. انتظار حسین صاحب, ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ, زاہدہ حنا صاحبہ, اور ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ. آپ لوگ آئے, آپ نے یہاں پہ اپنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ.